السلام علیکم دوستوں. دوستوں ایک دن ایک شخص تھا، بہت ہی گھبراہٹ کے عالم میں تھا، بہت ہی گھبرایا ہوا تھا. تو اس کا مسئلہ، اس کی پرابلم یہ تھی کہ اس کو خدا کے بارے میں عجیب گندے طرح کے خیالات آتے تھے. تو اب ظاہری سی بات ہے کہ اگر خدا اللہ تعالیٰ کے خلاف ایسے کوئی گندے یا عجیب طرح کے خیالات آئے تو بندہ ٹینشن میں تو ہوگا ہی، گھبراہٹ کے عالم میں تو بالکل مبتلا ہوگا. کیونکہ اگر ہمارے اس مالک کے خلاف ہمیں کچھ ایسا ویسا خیال آئے، بے شک اللہ تعالیٰ دلوں کا راز جانتا ہے، اللہ تعالیٰ دلوں کی باتیں جانتا ہے، تو بالکل جانتے ہیں یہ سب باتیں. تو اگر اس رب کے خلاف کوئی گندی یا کوئی عجیب و غریب سوچ آئے تو ڈر تو بالکل لگتا ہے، کیونکہ پھر بندے کو لگتا ہے کہ وہ بے ایمان ہو گیا ہے، اس کا ایمان نہیں رہا. اور اس لیے اب شیطان اس کے ذہن میں ایسے گندے گندے خیالات بھی لا رہے ہیں. تو یہ صرف اس ایک شخص کے ساتھ نہیں، بلکہ بہت سے ہمارے اس معاشرے میں بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جن کے ذہنوں میں ایسے خیالات آتے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے خلاف، اسلام کے خلاف، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، یا صحابہ کے خلاف ایسے خیالات دماغ میں آتے ہوں گے. تو وہ تو بالکل کسی کے ساتھ یہ خیالات شیئر نہیں کریں گے، کیونکہ آج کل کچھ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ بھی اگر ان سے کوئی اس طرح کی بات کرو تو فوراً دوسروں کو بھی بتائیں گے اور کہیں گے کہ تو بے ایمان ہو گیا، اس لیے تیرے ذہن میں یہ خیالات ہیں اور نہ میرے ذہن میں کیوں نہیں آتے. تو اس لیے ایک دوسرے کے ساتھ لوگ یہ باتیں شیئر بھی نہیں کرتے. تو اب میں نے کہا کہ اس مسئلے پر ایک ویڈیو بنائی جائے تاکہ صرف اس ایک شخص کو نہیں، جتنے بھی ہمارے امت مسلمہ میں ہیں اور جن کے ذہنوں میں ایسے خیالات آتے ہیں تو سب لوگ یقیناً ٹینشن میں مبتلا ہوں گے. کیونکہ جب اس طرح کے حالات ہر روز آئیں گے تو پھر بندے کو کیوں نہیں لگے گا کہ وہ بے ایمان ہو گیا ہے. تو دوستو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ آپ گھبرائیں نہیں، ٹینشن نہ لیں. آپ کے ذہن میں اگر یہ خیالات آتے ہیں جو شیطان آپ کے ذہن میں خیالات لاتے اللہ تعالیٰ کے خلاف یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یا اسلام کے خلاف، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کا ایمان مضبوط ہے. ماشاءاللہ آپ کا ایمان مضبوط ہے، تبھی تو شیطان آپ کے ذہن میں اس طرح خیالات لاتا ہے. تو یہ آپ کی ایمان کی نشانی ہے کہ آپ کا ایمان مضبوط ہے، اس لیے وہ شیطان آپ کے ذہن میں خیالات لاتا ہے. ورنہ جو مطلب کہ بے ایمان تو نہیں کہہ سکتے، مطلب جس کا ایمان کمزور ہو یا پھر اس طرح ہو تو شیطان اس کو سب سے پہلے ٹارگٹ نہیں کرے گا، اور سب سے پہلے آپ کو ٹارگٹ کرے گا کہ ایسے خیالات آپ کے ذہن میں لائے کہ خدا نخواستہ آپ کو بالکل اسلام سے موڑ دیا جائے. لیکن آپ کے ذہن میں جب شیطان اس طرح کے خیالات لاتے تو آپ گھبرائیں نہیں، کیونکہ یہ آپ کے ایمان کی نشانی ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب جس بندے کو ایسا خیالات نہیں آتے تو وہ اس کا ایمان کمزور ہے، اس طرح بالکل نہیں ہے. تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جس کو یہ خیالات شیطان لاتا ہے اس کے ذہن میں، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کا ایمان مضبوط ہے، آپ کا ایمان برقرار ہے. تو شیطان سب سے پہلے تو آپ کو ہی ٹارگٹ کرے گا، نہ کہ کوئی دوسرے کو جس کا ایمان مطلب یا کمزور کہہ سکتے ہیں کہ اس کا. تو شیطان کا مین ٹارگٹ سب سے پہلے آپ ہوں گے، کیونکہ آپ اللہ کو پیارے ہوں. تو اس سے بالکل بھی ٹینشن نہ لے، یہ آپ کی ایمان کی نشانی ہے. اس لیے شیطان آپ کو یہ خیالات لاتے کیونکہ آپ کا ایمان مضبوط ہے، آپ سچے ہوں. تو آپ یوں کریں کہ جب اس طرح کے خیالات آتے ہیں تو اس کو اگنور کریں. آتے ہیں آنے دو، اس کو حالات جتنے شیطان لاتے ہیں بس آنے دو، آپ چھوڑیں. آپ اس طرح نہ کریں کہ خیالات آپ خود بھی سوچنے لگے، پھر تو نہ سوچے، نہ خود مطلب کہ ذہن میں لائے، اور نہ ان کو ان خیالاتوں کو دماغ سے نکالنے کی کوشش کرے کہ کس طرح بھی ان کو نکال دو. تو نہ نکالنے کی کوشش کرے، نہ خود سوچیں، اور شیطان جتنے خیالات لاتے بس اسے لانے دو، کوئی پرواہ نہ کریں. تو آپ اس طرح جب کریں گے پھر آپ جب شیطان کو پتہ چل جائے گا، اس کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ پر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے،
آپ کے ذہن میں خیالات لاتے ہیں لیکن آپ اگنور کرتے ہو, کوئی ریئیکشن نہیں کرتے ہو, تو پھر شیطان کیا کرے گا؟ آپ کو چھوڑے گا, کسی اور بندے کو پکڑے گا. تو جب بھی شیطان اس طرح کے خیالات آپ کے ذہن میں لاتے ہیں, بالکل بھی نہیں گھبرانے, نہ ان کے بارے میں سوچنا ہے اور نہ ان کو دماغ سے نکالنے کی کوشش کرنی ہے, کیونکہ ان کو جتنا دماغ سے نکالنے کی کوشش آپ کریں گے وہ اتنے ہی زیادہ آئیں گے. تو بہتر یہی ہے کہ آپ نہ نکالنے کی کوشش کریں, نہ ان کو خود دماغ میں لائیں. تو اور اس طرح شیطان جتنے حالات ذہن میں لاتے ہیں اس کو لانے دو, وہ جو کرتے ہیں اسے کرنے دو, لیکن آپ نے کچھ نہیں کرنا ہے. ایک مثال دوستو دیتا ہوں. تو جس طرح کے ہم آپ دوستوں کی مجلس میں بیٹھے ہو یا رشتہ داروں کی مجلس میں, تو بعض اوقات کچھ ایسے دوست یا رشتہ دار ہوتے ہیں جو کہ مطلب کہ آپ کو اپنے نام سے نہیں بلکہ کسی اور نام سے پکارتے ہیں, تو آپ کو برا لگتا ہے اور اس کے ساتھ غصہ بھی کرتے ہو کہ مجھے اس نام سے مت بلاؤ. تو وہ آپ کو اور چڑھائیں گے, کیونکہ ان کو مزہ آتا ہے, وہ آپ کو اور چڑھائیں گے اس نام سے. تو آپ انہیں کہوں گے غصہ ہوں گے, تو ان کو پھر مزہ آئے گا کہ چڑھ رہے اس نام سے, تو اور آپ کو چڑھاتے رہیں گے. تو جب آپ وہ اس نام سے آپ کو پکارتے اور آپ کوئی ریئیکشن نہیں دیتے, کہتے ہو کہ بس بولنے دو, تو پھر انہیں مزہ نہیں آتا اور پھر آپ کو اپنے ہی نام سے پکارتے ہیں. وہ نام پھر ذہن سے ڈیلیٹ کرتے, کہتے کہ اس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا اس نام سے. تو اسی طرح ہی شیطان بھی آپ کے ذہن میں یہ گندے خیالات لائے گا, لیکن آپ نے اسے اگنور کرنا, کچھ ریئیکشن نہیں کرنا. لاتا ہے تو لانے دو, لیکن خود ان کے بارے میں نہ سوچنا ہے اور نہ ان کو دماغ سے نکالنے کی کوشش کرنی ہے, اور شیطان کو ذہن میں یہ خیالات لانے دو. تو اس طرح پھر شیطان بھی آپ کو تنگ نہیں کرے گا. تو دوستو مجھے امید ہے کہ آپ کا یہ مسئلہ حل ہو گیا ہوگا. تو دوستو اب آخر میں صرف اتنی ہی دعا ہے میری کہ اللہ ہم تمام امت مسلمہ کو, اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں, اور اللہ تعالیٰ مرتے دم تک آپ کے ایمان کو مضبوط رکھے. آمین.